بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے نصیحتیں اور احکامات سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا، اور آپ کا افضل مقام ایسا بلند اور بالا کہ جتنی مخلوق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جی ہاں، آپ کا مقام اور مرتبہ فقط آپ کا خالق و مالک یعنی اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی ظاہری حیات میں، کفار مختلف طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے جوابات حضور خود نہ ارشاد فرماتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں انہیں جواب ارشاد فرمایا کرتا۔ کئی آیات کے اندر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج بھی جن آیات پر ہماری گفتگو ہے اس میں اسی قسم کا معاملہ ہے کہ کفار مختلف طرح کی باتیں کرتے، الزامات لگاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا جواب ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تم نصیحت فرماؤ، تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ ام یقولون شاعر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم ان پر حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سورہ طور کی دو آیات، آیت نمبر 22 اور 23 ہمیں یہ بتاتی ہیں شیبہ بن ربیعہ بڑا مشہور کافر ہے، اور کفار کی جو ایک کمیٹی تھی اس کے اندر اس کی ممبرشپ بڑی ویلیویبل تھی، اور یہ کوئی عام فرد نہ تھا بلکہ یہ ان کفار کے اندر بڑی حیثیت والا شخص تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ، آپ کاہن ہیں۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر ما فوق الفطرت، بصیرت اور فراست کا قائل ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے اندازے سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا صاحب فراست شخص متصور کرتا ہے کہ جناب میرے جیسا کوئی نہیں، اور وہ مستقبل کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک کاہن شخص کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ جنات سے بھی ہوتا ہے، ان کی خبریں وہ لے کر کے وہ انسانوں کو پہنچایا کرتا ہے، اور بہت تیز قسم کا یہ فرد ہوا کرتا ہے۔ اس کے مد مقابل عقبہ بن ابی معیط، جس طرح شیبہ بن ربیعہ کا معاملہ تھا، اسی طریقے سے عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ بھی ابو جہل اور دیگر کفار کی طرح بہت زیادہ ان کے اندر ایک مقام اور مرتبہ رکھا کرتا تھا، وہ لوگ اس کو عزت دیا کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے شیبہ بن ربیعہ کے بالکل اپوزٹ بات کیا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام جو ہیں وہ مجنون ہیں، آپ کی طرف جنون کی نسبت کیا کرتا ہے، اور یہ بدترین جھوٹے الزامات۔ ناظرین، اس کے اندر ایک اہم معاملہ یہ ہے، ایک کے قول سے دوسرا جھوٹا اور دوسرے کے قول سے پہلا جھوٹا۔ وجہ یہ ہے کہ مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل میں فطور آ گیا ہو۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ کاہن وہ شخص جو اپنے اندر فراست کا بہت بڑا دعوے دار ہوتا ہے، اور مجنون وہ شخص جو خود بیوقوف ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے، اس کے عقل کے اندر فطور آ جاتا ہے۔ اب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ عقل مند ہے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کسی تیسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ۔ اچھا، جبکہ دیگر کفار بشمول ان کے بھی مختلف اوقات میں یہ اعتراف کرتے رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، جو کلام آپ کا ہے، وہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام ہے کہ اس کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بصیرت کو، آپ کی فراست کو، اور آپ کے صاحب علم ہونے کو وہ تسلیم کرتے تھے، یہ مسلم بات تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ کاہن جو ہے اس کی بہت ساری خبریں جھوٹی ہوا کرتی ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے پر یہ خود گواہ تھے۔ مطلب یہ الزامات بھی لگا رہے تھے، اور ان کے جھوٹے ہونے کو کہیں اور سے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود ہی اس کو گویا کہ ثابت بھی کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے اور دیکھا کہ رزلٹ تو بڑا عجیب و غریب ہے، ایک نے کاہن کہہ دیا معاذ اللہ، اور ایک نے مجنون کہہ دیا، اور یہ دونوں آپس میں جھوٹے ہیں، اور یہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ دلیل ہے۔
اب اس کے بعد انہوں نے تیسری راہ نکالی اور وہ یہ ہے کہ ثم معاذ اللہ آپ کو انہوں نے شاعر کہا. حالانکہ جو عرب کے شعراء تھے ان کے اندر فصاحت اور بلاغت ان کے آپس کے اندر تو مسلمہ تھی، لیکن جب قرآن سے وہ کمپیئر کرنے کی بات کرتے تو خود کہتے کہ قرآن سے ان کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. یہ بڑے بڑے شعراء جو ہیں یہ بات کہہ چکے کہ جناب قرآن جو ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا. تو ناظرین خلاصہ یہ ہے، یعنی یہ جو کہتے نا تو اس کا رزلٹ یہ خود دیکھ لیا کرتے، اور پھر یہ باتیں کیوں کیا کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خیر خواہی، تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام جو ہے محبت اور درد رکھا کرتے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یہ سلسلہ انہیں بہت چبھتا تھا. وجہ یہ کہ یہ چاہتے تھے کہ سب گمراہیت پر رہیں اور آپ علیہ السلام انہیں اندھیروں سے اسلام کے نور کی طرف لے کر آئے، اور یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو رنجیدہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کے ان جھوٹے الزامات کی طرف متوجہ نہ ہو، تم نصیحت جاری رکھو اپنے رب کے فضل سے. نہ تو تم کاہن ہو اور نہ ہی تم مجنون ہو، یہ خود جھوٹے ہیں اور دلیل بھی بذات خود یہ آپ ہی ہیں. تو ناظرین اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام اور مرتبہ ہے کہ الزامات کفار کی طرف سے ہے، جواب حضور نہیں ارشاد فرما رہے، رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرما رہا ہے. یہاں ایک میسج یہ بھی ہے، جو لوگ خدمت دین کرتے ہیں تو ان کی اس خدمت کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں، اور بالخصوص جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں، جو دین سے متنفر لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ روش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، آپ کی امتیوں کے ساتھ بھی، کہ وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں کہ بس دین کی بات نہ ہو، اسلام کی بات نہ ہو، اس نظام کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی بات نہ ہو. جناب نماز پڑھنی ہے گھر میں پڑھ لیجئے، آپ کو نیک کام کرنے ہیں آپ اپنا خود کیجئے، لیکن دوسروں کو تلقین نہ کیجئے. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ واضح طور پر نہیں لیکن اپنے عمل سے یا اپنی گفتگو کے مابین ملے جلے رجحان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا میسج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب جو فرد جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا، اور یہ نصیحت تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہمیں امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. جو غلط کام کر رہا ہے اسے ہم نے نصیحت کرنی ہے. یہ جو سلسلہ اب جو معروف ہوا چاہتا ہے یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ جناب جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، مطلب اپنا دین چھوڑو نہیں اور کسی کا نظریہ چھیڑو نہیں. یہ بات غلط ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں حق بات ہمیشہ کرنی بھی ہے اور حق کو ہمیشہ اختیار بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینے، حق بات کہنے، حق کو اختیار کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة